السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت کے یہ چھٹا چیپٹر سورۃ الانعام کی آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل ہے 134 سے 140 تک، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اس کا جتنا شکر اور احسان مانے کم ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس کے معنی اور مطلب سے ہم قریب ہو سکیں، اس لیے کہ ہم نے ہی دوریاں پیدا کر دیں، قرآن شریف سے اتنی دور چلے آئے ہیں کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی لوٹنے کا بھی مقام ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے کتاب کی طرف لوٹیں اور پتہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب اس کی کوشش میں یہ ایک کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زبان میں اس کا وہ ترجمہ کریں جو ہمارے ذہن نے ان آیات بینات کو پڑھ کر سمجھا ہے۔ اس کو ترجمانی ہم نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ترجمے کے مجھ میں تو نہیں یہ کیپیسٹی دکھائی دیتی، ہاں جو کچھ میں سمجھا ہوں اس کو ہماری زبان میں بیان کر دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اے میری قوم، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ، میں بھی عمل کیے جا رہا ہوں۔ ضرور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عاقبت اور انجام کے حساب سے کس کا انجام صحیح نکلتا ہے اور آخرت کا گھر اسے ملتا ہے۔ بے شک گنہگار کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ان مشرکوں نے اللہ نے جو ان کے لیے پیدا کیے تھے، کھیتیاں بھی اور مویشی جانور بھی، اس میں بھی حصے کر دیے اور اپنے زعم میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، اور جو ان کے شریکوں کو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کو وہ سرکا دیتے ہیں اپنے شریکوں کی طرف۔ کیا ہی برے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی ہی اولاد کے قتل کو ہی خوشنما بنا دیا، اس طرح وہ انہیں برباد کر ڈالیں اور اس طرح ان کے دین میں ہی ان کو شک اور شبہ کر دیں یا کنفیوژن پیدا کر دیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دیجیے اور جو کچھ یہ افتراء پردازی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کھیتی یا یہ جانور انچھوا انٹچ سیکریڈ ہے، اسے نہیں کھائیں گے مگر ہم جس کے بارے میں کہیں۔ ساری چیزیں زوم اپنے زوم سے کہے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے چوپایوں کی
پیٹھ کو سواری کے لیے حرام ٹھہرا دیا، اور بہت سارے ایسے چوپائے کہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیتے، ساری افتراء بازی کرتے رہتے ہیں، ضرور اللہ ان کو سزا دے گا ان کی تمام افتراء بازی کا۔ اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس چوپائے کے پیٹ میں جو جانور ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہوگا اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے وہ بچہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں، ضرور ان سب حرکتوں کی اللہ انہیں سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا اور علم والا۔ تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا بیوقوفی اور نادانی میں، اور جو اللہ نے حلال ٹھہرایا تھا رزق اس کو حرام ٹھہرا دیا اللہ پر جھوٹی باتیں کہہ کر، بے شک وہ بہک گئے، اب وہ ہدایت پر آنا ان کا ممکن نہیں۔ کوشش کی تھی کہ ان آیات بینات کو مفہوم کو سادہ الفاظ میں آپ تک پیش کر دیں، اب اس پر سوچتے ہیں۔ پہلی آیت شریفہ ایک مضمون رکھتی ہے، یہ مضمون بار بار قرآن شریف میں آتا ہے، لیکن قرآن شریف سے ہمارا دین نہیں آتا، ایک نئی تکلیف ہے کہ ایک ایسا دین ہم نے اپنا بنا رکھا ہے جس کو قرآن سے تعلق نہیں ہے، باقی سب چیزوں سے تعلق ہے۔ اگر کتاب اللہ میں ڈھونڈنے جائیں تو وہ بات نہیں ملا کرتی جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتی ہو، جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہو، وہ بات یہاں نہیں ملتی۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، انجام کس کا نکلے گا اچھا یہ بعد میں پتہ لگ جائے گا۔ یہ آزادی اس دنیا کو اللہ نے شروع سے دی ہے، پتہ نہیں اس آزادی کو چھیننے والے کون پیدا ہوتے ہیں کہ جو دین کے نام پر اس آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک یا دو جگہ تذکرہ ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بنایا ہی اسی لیے ہے اللہ نے کہ یہاں ٹیسٹ ہوگا، ہر ایک کو عمل کی آزادی ہوگی، لیکن اپنے عمل کا خمیازہ اسے اوپر بھگتنا ہے، حشر میں بھگتنا ہے۔ یہ آزادی دی، اور اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس انسان کو ہم نے دونوں سینس ودیت کر دیے، چاہے تو وہ شکر گزار بنا رہے چاہے وہ کفر کرتا رہے، فرق اس سے نہیں پڑتا، فرق پڑے گا آخرت میں۔ یہاں تو اس بیلنس کو اللہ نے قائم رکھا ہے کہ ہر انسان اس کی نظر میں یکساں ہے، ہر ایک کے لیے سورج نکلے، ہوا چلے، بارش برسائے، کبھی اس نے اپنی مخلوق میں تفریق نہیں کی۔ اس بنیاد پر یہ ایمان اور گمراہی کا سارا معاملہ، یا بے عملی یا گناہ ہوں یا ثواب بھی ہوں، اس کا سارا ری ایکشن آخرت میں ہونا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیے چلے جا رہے ہیں، ایک ان کا ایک سسٹم ہے، سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، ایک سسٹم ہے اللہ کا جو شروع دن سے چلا آ رہا ہے، جس میں اس نے پوری اجازت دی ہے انسانوں کو کہ وہ چوائس پر، یا ہم یہ مذہب، اور پتہ نہیں مذہب جو ہے وہ پیدائشی کیوں سمجھا جاتا ہے، یہ ایک میت ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ مذہب پیدائش سے بالکل نہیں ہوتا، اس سے کوئی ریلیشن مذہب کا انسان کی پیدائش سے نہیں ہوتا، بلکہ شعور کی منزل میں پہنچ کر اس کی چوائس سے ہوتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق آ چکا ہے، اب جس کو ماننا ہے مانے اور جس کو کفر کرنا ہے کفر کرے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، انجام وہاں دکھائی دے گا۔ یہ آزادی جب بھی سلب کی جائے گی کسی بھی نام سے، مذہبی آزادی کو اگر سلب کیا گیا اللہ کی ناراضی آئے گی اس وقت۔ آزادی سارے انسانوں کو ہونی چاہیے، اور مذہب کو ریلیٹڈ پیدائش سے یا خاندان سے یا والدین سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی چوائس کا معاملہ ہے، پیدا اس نے کہیں پر بھی کیا ہو، کسی بھی گھر میں کیا ہو۔ یہ اگر سوچا جائے کہ مسلم گھر میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ روح اور رعایت آخرت میں ہوگی، تو پھر سوال ہوتا ہے احکم الحاکمین کے کہ کس طرح فیصلے ہوں گے۔ یہ پارشلٹی وہاں کیسے؟ وہاں کوئی پارشلٹی نہیں ہے، وہاں رب تعالیٰ نے کہہ دیا کالے ہوں گورے ہوں کوئی بھی ہوں کدھر کے بھی ہوں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہو، میرے کرائٹیریا پہ آنا چاہیے، میرے کرائٹیریا پہ آ گیا میں اس کی بخشش کروں گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر،
اس کا نام کچھ بھی ہو، یہود، نصارہ، صابئین، کچھ بھی نام ہو، کرائٹیریا میرا یہ ہے کہ میرے ساتھ ایماندار رہے، دوسرا یہ کہ وہ عمل صالحہ اس کا ہونا چاہیے، آخرت کے حساب کی اس کو فکر ہونی چاہیے۔ وہ کرائٹیریا قرآن شریف نے دیا ہے، کسی خاندان کا، نسل کا، قوم کا یا پرٹیکولر کسی نبی کی امت کا بھی نہیں دیا۔ سارے انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں سے وائرس گھس جاتا ہے جو پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ اگر پیدائش پر دین کو پکڑا جائے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ کیا خیال ہے ہمارا کہ کیا ان کو ہی اسلام سے خارج کر دیا جائے؟ اس بنیاد پر حضرت نوح کا بیٹا، اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں، والد ہیں اللہ کے نبی، بیٹے کا کیا حشر ہو رہا ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایڈوانس میں بتا دیا تاکہ ہم اور آپ اس بھول میں نہ رہیں۔ اللہ یجزی والدن ولدہ ولا مولود ہوا جازن والدہ شیئا، کوئی والد اپنے اولاد کے کیس میں کام نہیں آئے گا اور اولاد اپنے والد کے کیس میں کام نہیں آئے گی۔ پھر وائرس گھسا تو کہاں سے گھسا؟ یہاں سے گھس نہیں سکتا۔ کتاب اللہ سے اگر دین آیا ہو تو یہ سارے وائرس جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اسی صورت کی جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کے 107 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہیں، فوراً اسی وقت گرفتار کر لیے جاتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کا محافظ نہیں بنایا، واچفل نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل بھی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے کہاں سے شروع کیا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مذہبی تشدد کہاں سے گھسا۔ ہر ایک کو اللہ نے آزادی دی ہے اور وہ آزادی روکی نہیں جا سکتی۔ جب ہم تشدد پر آتے ہیں اور جب اسلام اور غیر اسلام کی بات کو بڑھ جاتی ہے، تشدد نہ کرنے کو فرمایا اور ہم اگر کرتے ہیں، جبکہ اتنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، کافروں کے تعلق سے پوری سورۃ الکافرون اتاری اور اس کو قرآن شریف کے اس حصے میں رکھ دیا کہ پورے مضمون کو کور کرے۔ پورے قرآن شریف میں کافروں کے تعلق سے جو بات آئی ہے اس کا فنڈامنٹل یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما۔ ایک ایک آیت سے وہ ٹینشن ماؤنٹ ہوتے چلے جا رہا ہے کافروں کے تعلق سے۔ آخری آیت یہ آنا چاہیے تھا کہ میدان میں آ جائیں، فیصلہ کر لیں، اس کی جگہ آخری آیت کہتی ہے لکم دینکم ولی دین۔ دنیا میں، اس دنیا میں اس سے بڑا سیکولر کوئی فقرہ نہیں ہوا ہوگا کہ دین کی پوری آزادی دی جائے۔ اب جب ہم نے یہ آزادیاں سلب کرنے کی کوشش کی، چھیننے کی کوشش کی، تو آج ہمارے یہ حال ہے کہ ہم عقیدوں پر لڑ رہے ہیں، عقیدوں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن شریف نظریہ دیتا ہے کہ دین اس کا ایک انسان کا پرسنل معاملہ ہے اور پوری آزادی ہونی چاہیے۔ یہاں تو عقیدوں کی آزادی نہیں دی جا رہی۔ تو میں نے کہا، میں نے شاید غلط کہا ہو کہ قرآن شریف سے اتنے دور ہیں، کہیں سے کوئی رشتہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں جو ہماری گاڑی چل رہی ہے، جو اس کو چلا رہے ہیں، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کو سارے شریف معلوم ہیں، ان کو قرآن شریف نہیں معلوم۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ کس طرف گاڑی جا رہی ہے۔ آج اپنے ہی خون سے ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں تذلیل ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں دین ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہ کریں، ہماری برداشت کو چھینا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن شریف کئی جگہ، ہم تو دو چار آیتیں جو ذہن میں آئی وہ بتا دی، پورا قرآن شریف آپ پڑھیے۔ مذہبی آزادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، آپ تو عقیدے کی آزادی دینے کو تیار نہیں۔ ہاؤ سویٹ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، اب یہاں سے مشرکین کی کوئی وہ حرکتیں جو موجودہ دور میں نہیں یہاں دکھائی دیتی، یہ قرآن شریف پوری دنیا کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کہاں کیا ہوتا ہے اس ملک میں، میرا جو اپنا ملک ہندوستان ہے، اس میں بھی شرک طرح طرح کے کلر کے ہیں، ٹیکنیکل شرک یہاں موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں دکھائی نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے پہلے ہوتی ہوں، اب بند ہو گئی، اس لیے کہ رسموں کا معاملہ یہ ہے کہ بنتی بگڑتے رہتی ہیں۔
کچھ نئی کوئی رسم آ گئی، کوئی نیا عمل شروع ہو گیا، مذہبی نام سے کوئی جلوس نکلنے شروع ہو گئے، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، روز بدلتے رہتا ہے یہ، اور بدلتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہر 50 کلومیٹر پہ بدل جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لیا ہے کہ کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں اور مشرکین کی حرکتیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، پیدا کیا اللہ نے کھیتیوں کا اناج بھی اور یہ مویشی چوپائے بھی، اس میں بھی انہوں نے ڈویژن بنا دیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اپنے ہی زوم میں کہا یہ اللہ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے دیگر معبودوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شریکوں کا ہو وہ ادھر اللہ کا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا ہو وہ ان کے شریکوں کی طرف سرکا دیا کرتے ہیں۔ کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ رسم کہاں ہوگی، کدھر ہوگی، اس وقت ہوگی نہیں ہوگی، پہلے دور میں ہوگی یا آگے چل کے کبھی پیدا ہوگی۔ لیکن کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پرٹیکولر کوئی حصہ زراعت کا، کھیتی کا اگر یہ طے کر لیا گیا کہ اللہ کے نام پہ خیرات کریں گے، پرٹیکولر یہ کہ وہ اپنے اس کے بھی شریک بنا لیے، ان کا کوئی رول نہیں، بابا کچھ پیدا نہیں کرتے، ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ، اناج بھی پیدا کیا اس نے، یہ تمہارے شریک یہ کیا کریں گے، یہ کیا پیدا کرے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ایسے ایسے معبود پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کو بھی یہ نہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیسا مانگنے والا اور کیسا دینے والا۔ مشرک کا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دماغ چوپٹ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ کیا دے گا، کیا اس نے اناج کا ایک دانہ پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا اللہ نے، اس میں بھی شریکوں کا حصہ کہ یہ شریکوں کے لیے دیں گے، لیکن کسی وجہ سے فصل اس علاقے کی خراب ہو جائے تو ادل بدل بھی کر لیا کرتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیز مشرکین کی پکڑی، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کے شریکوں نے ہی انہیں خوشنما دکھایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے مذہب کے اندر میں ان کو کچھ گریڈ دلا دیں یا خوشنما دکھائی دیں کہ بڑے ثواب واب گنا دیے ہوں گے۔ ثواب کی بھی بڑی لائن چلتی ہے، ثواب تو دینے والے اللہ ہیں لیکن بٹوارے یہ کرتے رہتے ہیں، اس میں اتنا ثواب اس میں اتنا ثواب۔ اب اللہ دیکھیں ہم کتاب اللہ میں تو وہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی جو ہمارے دماغ میں پیوست ہیں۔ مشرکین نے اس حد تک اپنے پیچھے چلنے والوں کو گمراہ کیا اور برباد کیا کہ اولاد کا قتل بھی انہوں نے کر دیا، اولاد کو ذبح کر دیا، اولاد کی بلی چڑھا دیا۔ اتنے قانون بننے کے بعد 2013 کی دنیا میں آج بھی یہ حال ہے کہ کہیں کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں مشرک نے اپنی بیٹے کی بلی دے دی۔ کیا جگر ہوتا ہوگا، اور اس جگر کو پیدا کون کرتا ہے؟ اس جگر کو پیدا کرتے ہیں وہ اس طرح کی بیانات دینے والے یا دین ان کے ہی مذہب کے جو بتانے والے ہوتے ہیں، اس حد تک لے جاتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کے لیے اپنی ہی اولاد کی بلی دے دیتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، یہ اللہ کے اذن سے ہوتے رہتا ہے۔ اذن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اذن کے معنی حکم میں نہیں جاتے ہر وقت، حکم کے لیے ایک الگ لفظ ہے قرآن شریف میں، خود حکم ہے، امر ایک لفظ اور ہے، اور اذن ایک اور الگ لفظ۔ اذن کے معنی ہوگا اللہ کی چھوٹ، یہ جو چھوٹ دے رکھی ہے اس میں یہ انسان حرکت کر رہا ہے، چھوٹ اگر نہ دے تو کوئی کچھ نہ کر سکے۔ پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑو اور ان کی بکواس کو بھی چھوڑو، لیکن ہم دنیا کے دادا بننے کی کوشش میں ہیں یا داروغہ بننے کی کوشش میں ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، جبکہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پوری آزادی ملے، اولاد کا قتل بھی کرنا ہے کر ڈالے، سزا تو اس کو بھوگنی ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں پھر ایک بات ان کی کہی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، بعض کھیتیاں بعض جانوروں کو انہوں نے سیکریٹ کر دیا کہ یہ اس کا یہ استعمال ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، ہم چاہیں اجازت دیں وہی کھائے گا،
اور یہ سب وہ اپنے ذوم میں بکواس کیے جاتے ہیں. بہت سارے جانوروں کو متبرک بنا کر ان کی سواری نہیں کرتے, اور بہت سارے جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب حرکتیں مذہبی نام پہ ہوتی ہیں. یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مذہب میں اتنے ڈھونگ, اور ایک ہی چیز ایسی رہ گئی ہے جس میں انسان جو چاہے وہ بولتا رہے, فریلی بولتے ہیں بغیر کسی فکر کے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم, اور پھر فرماتا ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پر وہی بات کہنا جو حق ہو, ورنہ خاموش رہو. دین میں خاموشی بھی ایک عبادت ہے, معلوم ہو نہ ہو بکے چلے جا رہے ہوں. دین میں غلو کرنے تو جیسے انسان کا پتہ نہیں کتنے قدیم زمانے سے یہی ایک شوق رہا ہے کہ اس میں غلو کرو, کچھ بھی بولتے رہو, اور اس طرح سے دین ہی شبہ میں پڑ جاتا ہے. پھر ایک حرکت کا اور ذکر کیا, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا, کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے مخصوص ہوگا, عورتوں پہ حرام ہوگا. اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے, اور پھر اگر وہ بچہ مردہ ہے تو اس میں سب شریک ہو جائے گے. ایک بار کسی بھی حلال جانور کی سانس ٹوٹ گئی, موت آ گئی, اس کے بعد وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. خیر, اس طرح کی حرکتیں پتہ نہیں کہاں دنیا کے کس کونے میں, اور ظاہر ہے کہ وہاں تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہوگی, اس لیے کہ قرآن شریف میں ذکر ہے, تو عربوں میں یا اور ان کے بازو لگی ہوئی دوسری قوموں کے اندر میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت پائی جاتی ہوگی. آگے فائنلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم, اپنی اولاد کا قتل کیا, نقصان کر دیا انہوں نے, برباد ہو گئے وہ, کہ بغیر کسی جانکاری کے اور بیوقوفی میں, اور اللہ نے جو حلال ٹھہرایا تھا اس کو حرام کر کے اللہ پر جھوٹ بول کر گمراہ ہو گئے ہیں, اور کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. اس پورے سسٹم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس پوری دنیا, پرٹیکولر دس گلوب, یہ والا جو کرہ ہے, اس کی ساری نعمتیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں, اور جن نعمتوں کو بہت زیادہ اس کو ضرورت پڑتے رہتی ہے, جیسے اناج ہے, جانور کا حلال جانور جن کا گوشت, حلال جانوروں کا دیکھیے کہ اس میں بریڈنگ کتنی ہوتی ہے, کتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. صرف کسی شہر کے انڈوں کی تعداد کے ایک دن میں کتنے انڈے کھا جاتے ہیں یہ لوگ. آپ ذرا انداز کریں کہ اللہ تعالیٰ کی سپلائی لائن کتنی مضبوط ہے. ایسے ہی اناج کا بھی معاملہ ہے, اناج بیکار پھینکا جاتا ہے سمندر میں. ابھی ہمارے ہی شہر کے اندر میں ٹماٹر کی اتنی فصل ہو گئی کہ لوگ سڑکوں پہ اب ٹماٹر کے ٹرک خالی کر کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ بھی ایف سی آئی کے گوڈاؤنز جو ہمارے ہیں اس میں اناج سڑتے رہتا ہے, اور اسی تقسیم نہیں ہے, پھر بھی ہندوستان میں بھوکے لوگ مرتے ہیں. تقسیم تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, اور اس تقسیم میں تم اس طرح سے کرتے ہو اور گناہ کماتے ہو. پیداوار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کی غذا پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے, برابر وہ کر رہا ہے. جب پیدا کیا ہے تو پھر سامان کیوں نہیں, سامان بھی اس کا موجود رکھا, اس مخلوق کے زمین پر آنے سے پہلے اس کو تیار رکھا ہے. جو فیگرز اینڈ ڈیٹا اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو جتنے انسان جیتے ہیں اس سے زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. ہزاروں ٹن مکھن بہا دیا جاتا ہے اس لیے کہ ریٹ گر جائیں گے, سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ریٹ گرنے کی وجہ سے. یہ مکھن غریبوں کو نہیں جائے گا, یہ اناج غریبوں کو نہیں جائے گا. کیا کریں گے اس سڑے اناج کا؟ اس سے دارو بنائی جائے گی, شراب بنائی جائے گی. یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں, اللہ سے بے فکر ہو گئی ہے انسانیت. ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے, چھوڑے گا کسی کو نہیں. کوئی نہ سمجھے کہ اقتدار میں ہوں تو چھوٹ جاؤں گا یا کچھ کر لوں گا, کچھ نہیں ہونے والا. بے یار و مددگار کھڑا کر کے حساب لے گا کہ کروڑوں انسانوں کے اناج کو تم نے برباد کیا. چھوٹنے والے نہیں ہیں. لیکن یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہیں, وہ ہے صبر. اور بڑے عزم اور حوصلے کا چیز ہے صبر. صبر چھچھورے آدمیوں کا کام نہیں ہے, اور صبر بزدلوں کا کام بھی نہیں ہے. بزدل اگر صبر کرتا ہے تو اس کی مجبوری اور بزدلی ہے.
طاقتور کے صبر کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہاں طاقت ہونے کے باوجود اس نے صبر کیا. اب یہ قتل اولاد پر کچھ ہم دیکھ لیں, پاپولیشن بیلنس پر ہم دیکھ لیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر کی آیت میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا, ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے اور تم کو بھی تو جناب ہم ہی رزق دے رہے ہیں, اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ایک چیز دماغ میں آئی 60s کے دوران کہ وہ ڈیٹا اور فیگر ماہرین نے دینا شروع کیا کہ اتنا اناج پیدا ہو رہا ہے فی الحال, اور اب اتنی آبادی بڑھے گی تو اتنے لوگ بھوکے مر جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوا. 1960 کو 50 سال ہونے کو آئے ہیں. 50 سال میں یہ پورا فلسفہ بوگس بھی ثابت ہوا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ جن ممالک کے اندر میں یہ حرکتیں ہوئیں ان کی ترقی کی رفتار رک گئی. آج ریسیشن کی باتیں کی جاتی ہیں یورپ کے لیے. یورپ کے حال یہ ہیں کہ شرح پیدائش ہی ختم ہو گئی ہے, مائنس میں جا رہی ہے شرح پیدائش. کہاں سے یہ ہوگا, کس طرح یہ ہوگا؟ ضرورت یعنی جب بعض ممالک کی حالت یہ ہے کہ ان کی ایوریج عمر جو ہے 65 سال کے اوپر ہے. 30-35 سال میں تو آپ کے ملک کے سارے آدمی مر جائیں گے بھائی. اور اس طرح سے عورتوں سے ممتا چھین لی گئی, فیملی کو اس طرح سے کنٹرول کیا گیا کہ آبادی بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. شادی بیاہ سے ان کو چیڑ اس لیے آ گئی کہ خود نے ایسے قانون بنائے کہ شادی بیاہ کرنے کے بعد میں زبردستی اس کے اوپر میں بہت سارے ٹیکس اور کیا کیا لگ جاوے, اور کتنی ذمہ داریاں ڈال دی کہ لوگ شادی سے کترانے لگے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کر گھوم رہے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ تو بولے 55 سال. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, ہسبینڈ وائف نہیں بولے ہسبینڈ وائف میں تماشا ہے. اب گرل فرینڈ کیوں آپ کے لیے اولاد ڈیلیور کرے گی, اس کی پرورش کرے گی, اس کی نرسنگ کرے گی, اور کیوں اپنے حسن کو دام پر لگائے گی, اور کیوں اتنی تکلیفیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فضا تو وہ ماں کے تعلق سے فرمایا کہ حملت ہو امہ کرہن, کہ اس کی ماں نے اس کے حمل کو اتنی تکلیف اٹھا کر اپنے جسم میں رکھا اور اس کو ڈیلیور بڑی تکلیف سے. یہ کیوں آپ کے لیے کرے؟ فرینڈ کے لیے. پورا خاندانی نظام اپنے ہاتھ سے برباد کیا. اب اس کے بعد یہ کہ شرح پیدائش ہی ختم ہو گئی. ترقی تو رکی جائے گی اس لیے کہ نئی پیدائش نہیں ہو رہی ہے جس کی ضرورتوں کے لیے ترقی ہو. اور جن ممالک میں زیادہ آبادی تھی وہ اپنی آبادی کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ بات پوری ہو جائے کہ یہ اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, شرح پیدائش ہی کم ہو گئی ہے. اس میں گاندھی جی کا ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک منہ لے کر کوئی پیدا ہوتا ہے تو 2 کمانے والے ہاتھ بھی لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں کیا ہم نے اور پلاننگ کی, اور ہوا یہ کہ آخر نقصان میں انہی ممالک کو پڑنا پڑا, اور ریسیشن اور دنیا بھرے کی چیزیں, اس لیے کہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی ترقی کر گئے. پہلے ہمارے یہاں ماچس تک کے نہیں بنتی تھی, آج سب چیزیں بننے لگ گئی ہیں. کیوں ہم ان سے خریدیں گے؟ اب یہ حال ہو گیا کہ ابھی اس وقت ہمارے ملک کی جو ترقی ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر میں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو صرف آبادی کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ یہاں اتنے گریجویٹ نوجوان ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ اتنی تو پوری آبادی یورپ کی نہیں ہوتی. ساری دنیا میں ہمارے ماہرین پھیلے ہوئے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری میں ہمارا ملک 2nd نمبر ہے آفٹر امریکہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہی قریب ہم سے بھی بڑی آبادی والا ملک چائنا ہے, وہ زبردست ترقی کر رہا ہے. اور وہ ترقی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے پاس میں اتنی آبادی ہے ترقی کرنے کے لیے, اتنے ہینڈز ہیں کام کرنے کے لیے. کیا کیا چیزیں نہیں بناتے. ہم بھی ترقی کر سکتے تھے, پر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے جو ملک کے ساتھ وفادار ہوں, جو آخرت کے ساتھ وفادار ہوں, جو اللہ کی جواب دہی سے ڈرتے ہوں. ملک کا خسارہ ہوتے رہا, پھر بھی اللہ نے ترقی کے ایک زینہ دیا کہ اس مخلوق کو اللہ نے غذا پہنچانا ہے. اور آج وہ مخلوق جو گریجویٹ کہتے ہیں کہ گریجویٹ تو رکشہ چلاتے ہیں, آج نہیں چلاتے ہیں. آج تو US میں جا کے IT میں معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں.
گئے وہ زمانے، لد گئے وہ. ہماری پلاننگ، اس لیے ہماری پلاننگ فیل ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. پلاننگ تو علام الغیوب اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، جو بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو غیب کا علم ہے جو اور کسی کو نہیں ہے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، صحیح راستہ دے. جو کتاب اللہ میں احکامات آئے ہیں اس کو ہم مانیں اور ہم اتباع کریں اللہ کی کتاب کی اس روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اور اسوہ حسنہ ہے. یہ اپنے ہمارے من گھڑت رائے پر چل کر ہم گھاٹے میں ہی ہوں گے، ہم نقصان ہی اٹھائیں گے. یا اللہ ہم آپ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پتہ لگا کہ یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے. یا اللہ ہمیں حق ہی دکھا، یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا. یا اللہ باطل ہم کو باطل ہی دکھائی دے اور اس سے ہم کو بچا لیجیے، نہیں تو باطل حق سمجھ میں آ جائے تو پھر یہی ہو کہ قتلوا اولادہم بھی اس کو دینی عمل سمجھ جائے. اللہ بچائے ان ساری حرکتوں سے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، قبول فرما لے، مغفرت فرما دے ہماری. وصلی اللہ علی النبی الکریم.